حسن بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اجتہادات ہے ہمارے لیے وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے قرآن و سنت ہے، یا ان کی حیثیت اس درجے کی نہیں ہوتی ہے؟ جی، اجتہادات کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ اجتہادات ہے، اگر اجتہاد کو آپ وسیع مفہوم میں لے لیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہدایت کو سامنے رکھ کر ایسے معاملات جو محتمل الوجہین تھے، محتمل الوجہین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں امکانات اس کے اندر پائے جاتے تھے، آپ اطلاق کر بھی سکتے تھے، اطلاق نہیں بھی کر سکتے تھے، عقل دونوں کا تقاضا کرتی ہے۔ وہاں پر آپ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو وہ فیصلے کی حیثیت خود قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ اب بے چون و چرا ماننے کی ہے، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ تو ہر اجتہاد کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اجتہاد اسی طریقے سے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کی تفہیم و تبیین میں، مماثل صورتحال میں اصولی ہدایت کے اطلاق میں تھی، تو آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اور وہی درست فیصلہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس کو خدا کی تائید بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ اگر وہ غلط فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دین کے معاملے میں کسی غلط چیز پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال لے لیں، مثال پہ قرآن مجید نے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے ایک نکاح میں، تو اب اس اصول کو سامنے رکھ کر دو آراء سامنے آ سکتی تھی۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اطلاق صرف بہنوں تک ہی رہنا چاہیے، کوئی دوسرا شخص یہ کہہ سکتا تھا نہیں، اس میں جو اصل ریزننگ اور علت ہے وہ تو جہاں جہاں انڈائریکٹلی بھی پائی جائے وہاں پر بھی اطلاق ہوگا، گویا پھوپھی بھانجی اور خالہ بھتیجی کو بھی نہ جمع کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت کر دی ہمیں کہ نہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اب محتمل الوجہین چیز تھی، اس میں آپ کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا، اس کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ میں معافی چاہوں گا، لیکن میرا سوال ایکچولی یہی تھا، ایک تو جو آپ نے مثال دی اور دوسرا وہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کا حق دیا جہاں پہ ایک نہ اس شخص کی والدہ موجود نہیں تھی۔ اب اگر یہ مثالیں ہمیں احادیث سے نہیں ملتی تو ہم ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، ان اجتہادات سے۔ تو میرا اصلی سوال حدیث کے معاملے میں ہے، یہ دو چیزیں ہمیں جو آپ نے خود ایک مثال دی، یہ ہمیں صرف اور صرف احادیث کے ذخائر سے ملتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ چیزیں کبھی شاید حاصل ہی نہیں ہوتی۔ جی، تو جو چیزیں آپ کو حدیث کے ذخیرے سے نہیں ملیں اور پھر اس کے لیے علماء نے اجتہادات کیے، فقہ کیے، تو اگر علماء یہ چیز نہ کرتے تو آپ کا دین نامکمل ہوتا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اصل ہدایت موجود تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم امت کو منتقل ہوا ہے، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، وہ ہمارے علم کی بنیاد بنتا ہے، خود دین پہ غور و فکر کی بنیاد بنتا ہے، لیکن اس کی یہ حیثیت آپ رکھیں گے، وہ ایک پیغمبر کا علم ہے، سب سے وسیع علم ہے، لیکن مثال کے طور پہ نہیں ملتا، اور بہت سارے معاملات میں نہیں ملا نا، تبھی آگے علماء کو اجتہاد کرنا پڑا۔ مثلا آج اگر آپ کو بٹ کوائن جائز ہے ناجائز ہے یہ حدیث میں نہیں ملتا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ صحیح کہ بات ہے۔ آگے کوئی عالم بڑھے گا اور وہ اجتہاد کر لے گا، تو یہ رستہ تو قیامت تک کھلا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بہت سارے معاملات میں، آپ نے جو کیا اسی سے اصل میں ہمیں رہنمائی ملی کہ آگے کے معاملات میں کیا کام کرنا ہے۔ تو یہی حدیث کا دائرہ ہے، یہ مثال کے طور پر نہیں پہنچتی ہم تک، بہت سارے صحابہ نے نہیں پہنچائی نا۔ سیدنا ابوبکر کے پاس جو یہ والا علم تھا انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا آگے پہنچایا، انہوں نے نسخہ جلا دیا، تو وہ نہیں پہنچایا، تو کوئی دین کی لازم ہدایت کا نقصان نہیں ہوا، علم کا نقصان ہوا۔ یعنی علم کا نقصان ہوتا تو علم کے نقصان سے بچنے کے لیے پوری امت نے اس کا اہتمام کیا کہ پیغمبر کا علم آگے منتقل کیا جائے، لیکن اس سے کیا نیا دین پیدا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مستقل بذات حدیث میں ہدایت دے دی، وہ ہم تک نہ پہنچی ہوتی اور بہت سارے معاملات میں نہیں پہنچی، تو اس سے ہمارا دین ناقص رہ گیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔